آپ کو ایک قوم ملے گی صرف دعویٰ دیتے ہوئے بھائی سمندر کے پاس بیٹھو, یہ انقلاب کی باتیں کرنے والے نا, یہ ویسے خود ان کے پاس کچھ ہوتا نہیں ہے. نو, the test is you have to go through this tunnel. اسی میں آپ گرائنڈ ہوں گے اور اسی میں بیلنس ہوگا. اور آخری بات ہے بیلنس ہونا ہی عدیل بھائی ایسے ہے کہ آپ کارپوریٹ میں آپ جاب کرو, کچھ کریں نا بیلنس. تو اتنے لوگ بولتے ہیں یونیورسٹیوں میں ماحول اچھا نہیں ہے, اسکول کالجز میں, ابھی تو وہیں بھی تو کرنا ہے کام. اب کیا کابل میں محنت کرنے کا مزہ آئے گا؟ وہاں پہ جملہ بھی ہے نا, اب تو آگے سارے سمندر بیٹھ کے ججمنٹ پاس کرنا, ساحل پہ بیٹھ کے سمندر کی موجوں کا اندازہ نہیں لگایا جاتا, کشتیاں جلانی پڑتی ہیں طوفانوں کے اندر سمندر کی ڈیپتھ کو جاننے کے لیے, اس کی گہرائی کو جاننے کے میدان میں آنا پڑے گا بھائی جان. کشتی جب ڈاما ڈول ہوگی تبھی ایمان کا پتہ چلتا ہے. ہاں مفتون فتنوں سے بچنے کی کوشش ہونی چاہیے, مگر فتنوں سے بچنے کا مطلب تارے کے دنیا ہونا کبھی بھی نہیں. وی ور نیور موناسٹکس. یہ تو ایک کرسچینٹی کے اندر ایک رہبانیت, ایک شاخ تھی موناسٹسزم کی, کہ وہ کہتے تھے کہ بھائی کمروں میں بند کر لو اور ننز شادیاں نہیں کریں گی اور پادری بھی شادیاں نہیں کرے گا اور دنیا سے کٹ جاؤ. یہ امتحان تھوڑی ہے. جو لوگ دنیا میں کسی بھی مقام کے لیے کسی بھی جہت کے اندر کوششیں کر رہے ہیں, جو میرا یہ بھی ٹاپک تھا, وہ بھی میں چاہ رہا تھا کہ بات ہو کہ پیراڈائم اور آئیڈیالوجی اور نظریات مسلمانوں کے ٹھیک ہیں, اب اگر وہ آگے محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں, واٹ کوڈ بی دا پرابلمس کے لوگوں کو اپنے کریئر میں, اپنی لائف میں, اپنی فیملی میں, اپنی زندگی کے مختلف محل کے اندر کہاں کہاں پرابلمس آ رہی ہیں اچیومنٹس حاصل کرنے کے. آئی تھنک اس پر اگر کوئی آپ فردر کوسچنز دینا چاہیں جی حسن ہمارے پاس کہ سوال بھائی ہے تو لوگوں بتائیں. کو اپنی زندگیوں میں جو اچیو کرنا چاہ رہے ہیں اس میں جو کامیابی نصیب نہیں ہو رہی, بزنسز کو, انیشیٹیوز کو, اور لحاظ سے دوستی کے لحاظ سے, اور یہ کامیابی کے سفر میں شیخ مشکل حالات میں انسان کس طرح اپنا ہاتھ جو ہے وہ تھامے رہے اور کس طرح ہار نہ مانے. فیصلہ کر لیا, انیشیٹیوز لے لیے, تقریریں سن لی آپ کی استاد جی, آ گئے میدان کے اندر, چھوڑ دی وہ گلیاں, چھوڑ دیے وہ محل, نکل گئے انقلاب کے رستوں پر. منزل مقصود ابھی بہت دور ہے, منزلیں بہت دور ہیں, رستے پیچیدہ ہیں استاد جی. دوست مل نہیں رہا, جو تھے وہ منہ پھیر چکے ہیں, اور جو سجن تھے وہ شک میں چلے گئے ہیں. وفاداروں کی وفا پر شک ہے اور بے وفاؤں کی قربت زیادہ بڑھ چکی ہے. منافقتیں تیز ہو چکی ہیں اور ہوائیں بھی تیز ہو چکی ہیں. چیز بک نہیں رہی, آواز بک نہیں رہی, نظریہ سمجھایا نہیں جا پا رہا, لوگوں کے درد میں ایک احساس نہیں بن پا رہا, لفظوں سے ایک کلام نہیں بن پا رہا, ان کلاموں سے ایک کتاب نہیں بن پا رہا, چمن کا ایک پھول نہیں بن پا رہا, بیج سے ایک درخت نہیں بن پا رہا, ذرے سے ایک پہاڑ نہیں بن پا رہا. قافلے ابھی جڑے نہیں ہیں, لوگوں میں میرے بارے میں شک شبہات ہے, گھر والوں کا ساتھ نہیں ہے, وہ بھی خط پھاڑ چکے ہیں, خط بھی کافی ریزہ ریزہ ہو چکے ہیں, عشق بھی اتنا پرانا ہے یاد بھی نہیں آتی, زخم کو یاد کر کے رونا بھی نہیں آتا, روتے ہیں تو جذبات نکل جاتا ہے, جذبات پکڑتے ہیں تو خوف آ جاتا ہے, خوف سنبھالتے ہیں تو حزن اور ڈپریشن آ جاتا ہے, جرت کو پکڑتے ہیں تو بزدلی دستک دینے آتی ہے, بزدلی سنبھالنے جاتے ہیں تو لوگوں کی تنقید آ جاتی ہے, تنقید سنبھال ہی رہے تھے ابھی تو ساتھ میں یاروں کے تیر آ جاتے ہیں, یاروں کے تیر نیوٹرلائز کر رہا تھا تو پیچھے سے لوگوں کی ریجیکشن لیٹر آ جاتے ہیں, یہ سب کر ہی رہا تھا وہ ٹیکسیشن بھیج دیتے ہیں, کوئی وہاں سے پرچہ بھیج دیتا ہے, کوئی وہاں سے پرچہ بھیج دیتا ہے, ابھی روز دکان کھول ہی رہا تھا کہ نوکر بھاگ جاتے ہیں, محنت کرتے کرتے گھر آتا ہوں تو بیوی لڑائی کر رہی ہے, بیوی کو نیوٹرلائز کرتا ہوں تو جیب خالی ہو جاتی ہے, جیب اس پر خرچ کرتا ہوں تو جو ہے ایکسپینسز ہینڈل نہیں ہوتے, ریونیوز ایکسپینسز کی جنگ میں لڑ ہی رہا ہوں, آئیڈیا کریشن کمپرومائز ہو گئی ہے, آئیڈیا کریشن کرنے جاتا ہوں تو گرافک ڈیزائنر بھاگ جاتا ہے, گرافک ڈیزائنر کو پیسے دینے جاتا ہوں تو ویب ڈیولپر چیخ رہا ہے, ویب ڈیولپمنٹ کو منہ دینے جاتا ہوں تو جو ہے اللہ ایسٹ مینجمنٹ والے ناراض ہو جاتے ہیں, ایسٹ مینجمنٹ کو سنبھالنے جاتا ہوں تو پھپھو گھر میں سیاست کرنے آ جاتی ہے, پھپھو کو سنبھالنے جاتے ہیں تو وہاں سے مامے کی سیاست شروع ہو جاتی ہے. یہ سارے گھن چکر کے اندر ایک دن خود اپنے آپ سے کبھی تنگ ہو جاتا, خود سے تنگ ہونا بند کرتا ہوں تو روح جواب دے جاتی ہے, روح اور جسم کا امتزاج سنبھال رہا ہوتا ہوں تو آپ کی تقریر آ جاتی ہے, تقریر کے اندر اتنا صبر اتنا صبر اتنا صبر سنتا ہوں تو کبھی صبر کرنا تھک جاتا ہے, صبر کا دامن پکڑ ہی رہا ہوتا ہوں استاد جی تو یقین نکل جاتا ہے, یقین کی گولی کھانے کی کوشش کرتا ہوں تو رات کو جن آ جاتے ہیں,
जिनों पर औज़ु बिल्लाह पढ़ रहा होता हूँ तो कभी जहन कहीं और चला जाता है। ये सब चीजों को संभाल ही रहा था एक कायद, एक लीडर, तो कभी टांगे जवाब दे जाती, कभी वो तन्हाइयां तंग करती हैं। लोग नहीं आ रहे शेख साहब, लोग उस्ताद जी नहीं आ रहे। लोग आते हैं तो बड़ा कम दाम लगाते हैं। कम दाम में बेचता हूँ तो नफा कम होता है, नफा बढ़ाने की कोशिश करता हूँ तो मार्केट हाथ से निकल जाती है, मार्केट संभालने की कोशिश करता हूँ तो सप्लाई डिमांड इलास्टिसिटियां बर्बाद हो जाती है। इस सारे के बीच में कौम का एक शेर कैसे आगे जाएगा? आपके सवाल को हमने मजीद हुस्न दिया है अपने कलाम से, आपके सवाल को हमने मजीद शरह की है, मजीद तज़ीन की है उसकी, थोड़ा सा इस कलाम को करके। तो हमारा जवाब उस पर यह है कि शुरुआत के अंदर जख्म होता है जो उसको कायम रखता है, दर्द होता है जो उस नन्हे से पिल्ले को शेर बनने तक के लिए कायम रखता है, एहसास होता है वो जो उसे जिंदा रखता है, एहसास होता है जो उस बिस्तर के ऊपर उसकी छाती के अंदर वो कलेजा दब 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 बज रहा होता है, वो अपनी जुबान को खामोश करवाता है। वो तकलीफ, वो डेप्थ, वो गहराई होती है उसके अंदर जो उसे कन्विंस करती है एक और दिन उठने के लिए कि अभी नहीं, अभी नहीं, अगर मरना है तो मैं ऐसे नहीं मरूंगा। ये जज्बाती फैसला होता है शुरू में तहरीक उठाने के लिए। दर्द होता है, वो जख्म होता है जो उसे वो चीज दिखाता है जो एक आम इंसान नहीं देख सकता। तकलीफ है पहला प्रीरेक्विजिट क्रिएटिविटी का, तकलीफ और दर्द है पहला प्रीरेक्विजिट अपॉर्चुनिटी हंट करने का। तकलीफ और दर्द वो जहन के पजल्स खोलते हैं जो एक आम इंसान के लॉक्स नहीं खोलते। अगर ये है तो शुरुआत में जब वो गिरेगा, उनके जख्म, वक्त की बेरहमी, वक्त के अंदर दूसरे अनासर की बेरहमी और वो संगदिलियां और नफ्स के साथ हुई भी ये कैफियत कि वो आम चीजों में फिट इन नहीं हो सकता था, और खुद ही के अंदर वो गहराई और बड़ों की वो लेगेसी और अपने आप से वो कलाम और खिताब उसे कायम रखता है कि कीप वॉकिंग, कीप स्ट्रगलिंग। मगर एक वक्त आएगा वो जख्म ही पुराना हो जाए, वो दर्द ही फेड आउट हो जाए। ये हमारे साथ हुआ। जिन दुखों से अल्लाह ने हमें राह दिखाई थी वो दुख ही ठंडे पड़ गए, वो जख्म ही ठंडे हो गए। उनकी याद से ही अब तड़का नहीं लगता था, रगों के अंदर खून गर्म नहीं होता था। तो जब तक वो जख्म ठंडा नहीं है तो वो जख्म तो उस वक्त चला लेगा। उस अरसे के बीच में उसूल पक्के कर, कायनात को सीखने के उसूल पक्के कर। मन जद्दा वजदा, जो कोशिश करेगा पा जाएगा, उसूल पक्के कर। मन अदरा का सियासत नफ्सी फकत अदरा का सियासत नास, जो नफ्स की सियासत को मास्टर कर गया वो लोगों की सियासत को भी मास्टर कर जाएगा। उसूल पक्के कर, क्योंकि जख्म ताजा है, जख्म की ताजगी की वजह से मुस्तकिल मिजाजी आएगी। जख्म के अंदर जो नमक छिड़का हुआ है उसकी वजह से तेरी टांगों में जान आएगी। जख्म के अंदर जो वो तकलीफ और कर्ब और गम और हुज़न है उसकी वजह से तेरे अंदर इस्तकलाल आएगा और हिम्मत आएगी। जब तक वो जख्म जिंदा है उसके बीच में इल्म हासिल कर ले, उसकी बीच में उस्तादों का लोटा उठा ले, उसके बीच के अंदर दुनिया के प्रोज एंड कॉन्स और फैसले समझ ले। फैसले क्या? जख्म जब ताजा होना बंद होगा उस वक्त तक प्रिंसिपल्स मजबूत कर, और जब प्रिंसिपल्स रासिख हो गए कल्ब के अंदर कि जो हल्का हुआ वो रह जाएगा, जिसने जान छोड़ी वो डूब जाएगा, जिसने मेहनत छोड़ी वो छूट जाएगा, जिसने रोज कतरा कतरा करके नहीं बनाया, अगर ये उसूल पक्के नहीं हुए तो आगे जाके नफ्स के पास ख्वाहिशात का बाजार होता है इंसान को बर्बाद। प्रिंसिपल्स मजबूत कर ले, प्रिंसिपल्स मजबूत हो जाएंगे तो जख्म चाहे ठंडा भी हो जाए प्रिंसिपल्स मोटिवेट करेंगे।